مخدوم اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ، روایت میں ہے کہ جو جنازے کی صف لگی ہوئی تھی وہ پیچھے سے جا کر دوسری جانب جا کر اور اپنے چہرے پہ چادر اوڑھ دیا، چادر اوڑھ کے تاکہ کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے، اوڑھ کر جنازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے اوپر 3 وصیتیں صادق آتی ہے۔ جنازے کی نماز پڑھائی، نماز جنازہ ختم ہوئی تو لوگ جنازے کو اٹھانے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، اب لوگ اسی نماز جنازہ پڑھانے والے کے ہاتھ چومنے جا رہے ہیں، ان کے چہرے کی زیارت کرنے جا رہے ہیں کہ اس دنیا میں بھی ایسا کوئی متقی پرہیزگار بندہ ہے، اس دنیا میں بھی کوئی ایسا بندہ ہے۔ جب قریب جاتے ہیں تو وہ اپنا دامن چھڑا کر بھاگنے لگتے ہیں، جب کچھ دور جاتے ہیں تو قبضۃ الولا، یہ وہ شخصیت ہے جن کو اللہ کے ولیوں میں شمار ہوتا ہے، اس اللہ کے ولی نے ان کے ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ کو چوما اور کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کو تو بنگال کی سرزمین علاؤدین پنڈوی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اتنا سننا تھا تب انہوں نے اپنے چادر کو ہٹایا، کہا آپ تو مخدوم اشرف جہانگیر ہیں؟ کہا ہاں میں مخدوم اشرف جہانگیر ہوں۔ کہا اچھا یہ بتائیں، 2 بات تو سمجھ میں آئی کہ آپ کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی اور آپ کی کوئی بھی فرض نماز تکبیر اولیٰ کی قضا نہ ہوئی، نماز تو دور کی بات، لیکن سونا اور مٹی دونوں آپ کے نزدیک برابر کیسے؟ کہا اگر میرے نزدیک برابر نہ ہوتی، یہ جملہ کہنے سے پہلے ایک جملہ استعمال کیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے سلطان ابراہیم سمنانی نے مجھے بچپن سے میرے انگلیوں کو پکڑ کے رسول پاک کی مجلسوں میں لے جایا کرتے، جہاں رسول اللہ کی باتیں ہوتی اس محفل میں لے جایا کرتے۔ اس کی برکت ہے کہ اس مخدوم اشرف کے سینے میں صرف اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، کائنات کی کسی چیز کی محبت نہیں۔ اور اسی رسول نے ہمیں خواب میں بشارت دی کہ تو سلطنت کو چھوڑ دے اور ہندوستان چلا جا۔ خدا کی قسم ہم نے سلطنت کو لات مار دی، حکومت کو لات مار دی، کہا یہ حکومت کیا، یہ مخدوم اشرف کی ایک سانس مصطفیٰ کے قدموں کی برکت سے ہے، مصطفیٰ کی آنے کی برکت سے ہے۔ اگر وہ نبی نے کہہ دیا کہ جا بنگال کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پہ جا دین پھیلا، تو کیوں نہ دین نہ پھیلاؤں گا، کیونکہ مجھے رسول سے محبت ہے اور رسول کی محبت میں ساری چیزیں ہیں۔ اسی لیے میں نے سمنا کی حکومت کو لات ماری اور ہندوستان آ گیا فقیری والی زندگی گزارنے کے لیے۔ گویا کہ ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے نادان اپنا جینا مرنا سب کچھ نبی کے لیے۔